میرے عزیزوں، رمضان کی بہاریں آ چکی ہیں۔ کسی مہمان کے انتظار کرتے کرتے جب وہ گھر آ جاتا ہے تو خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم و احسان ہے کہ رجب سے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ رجب و شعبان میں برکت دے دے اور رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے، اور رب تعالیٰ نے آپ سب کی سن لیا اور رمضان آپ سب کو دے دیا۔ ورنہ آج بھی کچھ لوگوں کی موت ہوئی ہے، آج کے دن بھی کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے، چاند دکھنے سے پہلے بھی کچھ لوگ قبرستان جا چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ رجب بھی پا لیے، شعبان بھی پا لیے، مگر ان کی زندگی میں اس سال کا رمضان نہیں لکھا ہوا تھا، اور جسے رمضان مل گیا اللہ کا ایک اور احسان اس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اے سنی مسلمانوں، اس کی قدر کرو، اسے ہلکے میں نہ لو۔ رمضان المبارک جیسی آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور تمہارے لیے اتنے انتظامات اس نے کر رکھے ہیں کہ شیاطین چھیڑ چھاڑ کے لیے تمہارے ساتھ نہ رہیں، ان کو بند کر دیا گیا کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرتے رہو، کوئی شیطان تمہیں پریشان نہ کرے۔ اسی لیے تو قید کر کے رکھا گیا شیطانوں کو، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آئے گا کوئی شیطان نہیں اترے گا۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظامات اتنے کیے، یہاں تک کہ حدیث رسول ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن رمضان اور قرآن جس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اس سے جنت میں جانا واجب ہو جائے گا، جس کی یہ شفاعت کر دیں رمضان اور قرآن۔ اور ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یاد رکھو رمضان اور قرآن جس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو پھر اس کو دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا۔ اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، مددگار بنا، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا۔ آج رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہے وہ تراویح کی شکل میں ہمیں ملی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ 20 رکعت ہے، لمبی ہے، کون پڑھے گا، پھر پڑھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے۔ جس کے اندر یہ سستی اور کاہلی آئی، یہ علامت میں بتا رہا ہوں آپ کو، علامت حدیث رسول ہے، نماز صرف منافق پر بھاری ہوتی ہے، مومن پر نہیں۔ مومن ہوگا تو نماز میں لذتیں محسوس کرے گا، منافق ہوگا تو اس کے لیے نماز اور بھاری ہوگی۔ ارے امام صاحب اتنی لمبی قرات کرتے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہو گئے، رکوع میں جا ہی نہیں رہے، یہ کس کو بھاری لگتی ہے؟ جس کے اندر نفاق ہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، آج ہم نے تلاوت بھی کیا اس آیت کو پہلے پارے میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ سے خوف کرنے والوں کے لیے نماز بھاری ہو ہی نہیں سکتی، منافقین کے لیے یہ بھاری ہے۔ قرآن میں ان کی صفت بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، منافقین جب نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ایمان نہیں ہوتا کہ اس نماز سے کچھ ملے گا۔ اس لیے اپنی کیٹیگری چیک کرنے کا بھی یہ مہینہ ہے کہ ہم ایمان والوں میں سے ہے کہ منافقین میں سے، کیٹیگری چیک ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان کی اس رمضان کی صفوں کو خالی ہرگز ہونے نہ دینا، ورنہ نفاق کا دھبا لگ جائے گا۔ بہرحال ہم معمول کے مطابق تفسیر قرآن کو، جیسے ہر سال میری عادت ہے میں قرآن جو تلاوت کرتا ہوں اس کے کچھ گوشے آپ تک رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ 6 سال کے بعد اسی ممبر پر دوبارہ ہم تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ ممبر سدا سلامت رہے۔ اس ممبر کو تفسیر قرآن کے لیے خاص کیا گیا تھا، آپ سب کو پتہ ہے یہ تفسیر قرآن کا ممبر ہے، مولا تعالیٰ یہاں سے قرآن کی آواز ہمیشہ بلند فرمائے، اور آج دنیا میں اگر میری آواز گونجتی ہے تو اسی تفسیر کی برکت سے ہے۔ مجھے کوئی اور مقام یا جو کچھ بھی آواز میں اللہ نے عطا کیا ہے وہ اس تفسیر قرآن کی برکت ہے۔ ہم نے اپنی آواز کی ابتدا یا امت کو جھنجھوڑنے کی ابتدا اسی ممبر سے کیا تھا۔ یہی ممبر ہے
تو یہ تاریخی ممبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور مجھے یقین ہے کہ اس ممبر میں وہ اثر ہے کہ اچھے اچھوں کے چولہے ہل جاتے ہیں۔ یہ ممبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا ممبر ہے، ہاں صرف اس کو لکڑی کا ممبر نہ سمجھیں، یہ رسول اللہ کا ممبر ہے، جہاں سے حدیث رسول سنائی جاتی ہے، جہاں سے اللہ کے کلام کی تفسیر ہوتی ہے۔ اور آج دنیا کو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کسی بم سے، میزائل سے، پیٹرول سے اتنا خوف نہیں لگتا جتنا ایک عالم ربانی کی زبان سے ڈر لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ سارے بم اتنا کام نہیں کرتے جتنا ایک عالم کی زبان کام کرتی ہے۔ ہاں، میں یہ زبان اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان زبانوں سے امتوں کے دل میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ وہ برکت ہمیں عطا فرمائے۔ آج قرآن کی جو تلاوت ہم نے کی ہے وہ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ قرآن میں سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ ہے قرآن پاک میں، تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے، 280 کے قریب آیات ہیں، اور سورہ بقرہ کی بڑی برکتیں بھی ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ پورے قرآن کا جو کچھ بھی مضمون ہے اللہ نے وہ سب سورہ بقرہ میں بیان کر دیا۔ پورے قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ سورہ بقرہ میں، اور جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، پورا سورہ فاتحہ میں ہے۔ اور اسی کو مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ ہی قرآن کا نچوڑ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں تفسیر بیان کرنے کے لیے، وقت اتنا نہیں ہوتا، مختصر سی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک اہم آیت اس میں آئی ہے، میں تفسیر سننے کے پہلے آداب بھی بتا دوں آپ، قرآن پڑھنے کے بھی آداب اور تفسیر سننے کے بھی آداب۔ ظاہر سی بات ہے کچھ آداب وہ ہیں جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، وضو سے ہونا چاہیے نماز قرآن پڑھنے کے لیے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف اور صرف پاکیزہ لوگ چھوئیں گے۔ کس کو؟ قرآن پاک۔ تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ چھونے کے لیے سب کو پتہ ہے۔ ادب یہی ہے، ظاہری ادب یہ ہے کہ پاک رہے، جنوبی نہ رہے، حیض و نفاس والی عورت نہ رہے۔ قرآن پاک کے لیے یہ ظاہری آداب ہوئے، کچھ باطنی آداب بھی ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے کچھ باطنی آداب بھی ہیں۔ تم 10 بار نہا لو، 10 بار وضو کر لو، قرآن کو ظاہری آداب کے اعتبار سے چھو تو سکتے ہو، باطنی آداب میں سب سے پہلی شرط یہ ہے قرآن پڑھنا ہو یا سننا ہو تو عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ ہاں، بغیر حب مصطفیٰ کے اگر قرآن پڑھے گا تو پھر گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ قرآن تو قرآن ہے۔ حدیث رسول کے بارے میں کہا گیا، بخاری شریف کے بارے میں، کہ بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری، سنا ہے نا آپ نے؟ بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری۔ بخار آ جائے گا لیکن بخاری نہیں آئی۔ جب بخاری کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے تو پھر قرآن کے لیے کتنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن پڑھنا ہے یا سننا ہے، عشق مصطفیٰ شرط ہے، شرط ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ قرآن کی ایک آیت سنا ہوگا نا آپ نے، لقد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، مشہور آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب، ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا چیزیں آئی اللہ کی طرف سے؟ ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور کون ہے سنیوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، دوسرے لوگ تعویل کرتے ہیں نور سے مراد وہ ہے، نور سے مراد یہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں صبح طیبہ میں بٹتا باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ ارے ہمارا مزاج تو یہ ہے، بریلی کے امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو جوبن
टपक रहा है वही तो अब तक छलक रहा है। हाँ, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। यानी ये सितारों की जो चमक है ना, तुम क्या समझते हो? साइंटिफिक एतबार से कहते हैं कि सूरज की रोशनी खींचकर रात को तारे चमकते हैं। हमने सवाल किया फिर सूरज किसकी रोशनी खींचता है? सूरज किसकी रोशनी खींचता है? वो रोशनी समझने के लिए बरेली के इमाम की जुबान में पढ़ना पड़ेगा। सूरज हो कि चांद हो, आला हज़रत फरमाते हैं कि उतार कर उनके रुख का सदका, उतार कर उनके रुख का सदका, वो बट रहा था नूर का बाड़ा, उछल उछल कर जबी, ये चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे। मेराज की शब में चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे कि अल्लाह ये तेरे हबीब का जो उतरन है, नहाने में जो गिरा है और पेशानी मुबारका से जो पानी टपका है, चांद कहता है वो मेरी झोली में दे दिया जाए और सूरज कहता है मेरी झोली में दे दिया जाए। जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास क्या आया? एक नूर आया और दूसरे रोशन किताब। जिसको हमने आज पढ़ा वो रोशन किताब। तरावी में जो पढ़ा वो कौन सी किताब है? रोशन किताब। रोशन ही है हकीकत में, जो पढ़ता है वो भी रोशन होता। रोशन किताब आई और एक नूर आया, दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है? दोनों का क्या ताल्लुक है? अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक रोशन किताब। यहां अगर ऐसा होता कि बेशक अल्लाह की तरफ से किताब आई और एक नूर आया, नहीं, अल्लाह की तरफ से एक नूर आया फिर रोशन किताब। पता ये चला लाइट सब बंद कर दें और किताब खोलें, क्या पढ़ पाओगे? पढ़ पाओगे? सारी लाइट मैं बंद करता हूं और तुम्हारे सामने किताब रखता हूं, पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इधर से उधर उंगलियां फेर सकते हो। पढ़ने के लिए रोशनी होना ये जरूरी है, बगैर रोशनी के किताब नहीं पढ़ी जा सकती। इसीलिए आयत में अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह की तरफ से पहले क्या आया? नूर आया, फिर क्या आई? रोशन किताब। अब इस रोशन किताब के लिए ये करंट वाली लाइट नहीं, नूरे मुस्तफा की रोशनी जरूरी है। जब नूरे मुस्तफा में पढ़ोगे तो इस किताब से हिदायत भी पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के हिस्से में वो हिदायत आई कि हम इश्क़ मुस्तफा की जुबान में कुरान पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारी बातें थी लेकिन एक आयत की तरफ मैं ले जाता हूं। कुछ लोगों को कुरान से ऐसी ऐसी चीज़ें निकालने की आदत है कि कहीं हुजूर की शान में कुछ कमी नजर आ जाए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं था, वो नहीं था, उनको वही चीज़ें मिलती हैं। हालांकि कुरान का मफहूम वो नहीं है, समझ का इनके कसूर है। अरबी से नाबलद है, ना आशना है, कुछ भी अटकल पच्छू मार के तर्जुमे में गुमराह हो जाते हैं। लेकिन कुरान ने आदाब सिखाए। तवज्जो चाहता हूं, आज हमने एक आयत पढ़ी है सूरे बकरा में। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान वालो राइना मत कहो, राइना मत कहो। क्या मतलब है इसका? थोड़ा सा अरबी में समझा दूं। होता ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजलिस में सहाबा को दर्स देते, कोई बात अगर किसी सहाबी को समझ में ना आती तो वो यूं कहते राइना या रसूल अल्लाह। आप कहते ना पार्डन मी, पार्डन मी। एक टीचर को कहा जाता है कि दोबारा इरशाद, दोबारा इरशाद। क्यों? कि आप दोबारा बयान फरमाएं ताकि मैं और समझ सकूं। तो सहाबा क्या कहते थे? राइना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ रसूल अल्लाह हमारी रियायत कर दीजिए थोड़ी सी, यानी हम जल्द नहीं समझ पाए, और एक बार बयान कर दीजिए। लेकिन उसी जमाने में राइना सहाबा किस नियत से कहते थे? ऐ अल्लाह के रसूल हमारी रियायत कीजिए। उसी जमाने में यहूदियों की जुबान में राइना का तर्जुमा गलत था। राइना का मतलब होता था हमारा चरवाहा, हमारा चरवाहा। तो होता ये था कि सहाबा कहते थे राइना या रसूल अल्लाह हमारी रियायत कर दीजिए अल्लाह के रसूल। यहूदी जो सुनते थे तो मजाक उड़ाते थे। देखो मुसलमानों को अपने ही नबी को अपना चरवाहा कहते हैं, अपने ही नबी को अपना चरवाहा कहते हैं।
وہ ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. لیکن مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کسی صحابی کے دل میں یہ نیت تھی، ان کے خواب و خیال میں بھی یہ گمان نہیں کہ ہم حضور کے بارے میں ایسا سوچیں، لیکن وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے. لیکن دیکھیں قانون خداوندی کو، اللہ نے اس لفظ کو بھی منع کر دیا جس کا معنی کسی بھی زبان میں الگ آ سکتا ہو، وہ جملہ میرے نبی کی شان میں بولا ہی نہ جائے، بولا ہی نہ جائے. اور عام لوگوں کو نہیں، امت میں اگر سب سے اچھے لوگ کوئی تھے تو رسول کے صحابہ تھے. ان کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، آج کے بعد سے راعینا نہ کہو. جب اگر دوبارہ کہنے کی بات آئے حضور کی بارگاہ میں تو کیا کہو؟ اللہ نے وہ بھی سکھایا، کہو وقول انظرنا، یوں کہو نظر کرم فرمائی. اللہ نظر کرم فرمائیے. ایسا لفظ استعمال کرو نبی کی بارگاہ میں جس کا کوئی بھی کوڑھی دوسرا ترجمہ کر بھی نہ سکے. کوئی بھی دل کے کوڑ والا مریض جو گستاخ ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ ایسا تصور بھی نہ لا سکے. عزیزان گرامی، صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی تھی، اب ہمارا اور تمہارا حال کیا ہے؟ بعض ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ وہ شان رسالت میں تنقیص کرنے کو اور گستاخی کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بہت ایجوکیٹڈ لوگ. صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی کہ آپ رائنا نہیں کہیں گے آج کے بعد، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی تنبیہ کر دیا رب تعالیٰ نے، وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا. یہ کہنے کی ضرورت بھی کیوں آئے گی؟ غور سے سنا کرو. جب نبی بیان کرے تو غور سے سنا کرو. صحابہ کو اتنی تنبیہ ہے. دوسری آیتیں ہیں سورہ حجرات کی، وہ پڑھیں گے تو اش کر جائیں آپ. مولا فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم میں سے کوئی بلند آواز سے نبی کی بارگاہ میں بات بھی نہ کرے. صحابہ کو کہا گیا. یہ بھی آیت کس کے لیے اتری تھی؟ ایک صحابی تھے جن کو سنائی کم دیتا تھا، حضرت قیس. کم سنائی جس کو دیتا ہے نا وہ بلند آواز سے بات کرتا ہے. تجربہ معلوم ہوگا آپ کو، جس کو کم سنائی دیتا ہے وہ اونچا بولتا ہے. اس صحابی کی عادت تھی، وہ زور سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا؟ مولا کو یہ بھی پسند نہیں تھا. عتاب نازل فرمایا کہ اگر تم نے بلند آواز سے بات کی میرے نبی کے دربار میں، جتنے اعمال تھے اب کے سب ضائع ہو گئے، سب ختم ہو گئے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. اور ایک ادب میں بتاؤں، میرے گھر میں اگر میں آرام کر رہا ہوں، آپ آئیں گے بلانے کے لیے، کیا کریں گے؟ گھر کے باہر سے آپ بیل ہوگی بجائیں گے، دروازے کو دستک دیں گے، یا میرے نام سے پکاریں گے، ہے کیا اندر سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پکاریں گے نا. یہی تو ہے طریقے، یہی ہیں پکارنے کے. لیکن بارگاہ رسول کے آداب بھی قرآن میں آئے. صحابہ جب گھر پر جائیں رسول کے، کیا کریں؟ وہ اللہ کے رسول کے گھر کے باہر جانا ہو، دستک دیں، پکاریں، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ رب فرماتا ہے وہ لوگ بے شک جو نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. جو پکارتے ہیں اس میں اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. ارے اندر والے کو بلانے کے لیے کیا کہنا پڑے گا؟ کیا کہنا پڑے گا؟ پکارنا تو یہ ہے. لیکن مولا فرما رہا ہے وہ عقل والے لوگ نہیں ہیں جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے حضور کو پکار رہے ہیں. تو پھر کیا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. رب فرماتا ہے ادب یہ ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دروازے کے باہر جا کر خاموش کھڑے رہے، میرا رسول خود باہر ہے. ارے نادانوں پوچھو، رسول دروازے بند اندر بیٹھ کر باہر کون کھڑا ہے کیسے جانتے ہیں؟ یہی عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں دیا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا
रसूल पाक को खबर तो है कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, इसीलिए कुरान कह रहा है जाओ तो हाथ बांध कर खड़े रहो, बस मेरा रसूल खुद ही बाहर आएगा। पुकारने के लिए हम और आप हैं, हम मुझे पुकारो, हो सकता है मुझे पता ही नहीं बाहर कौन है, लेकिन रसूल के लिए नहीं। एक सहाबी आए, वो दुआ कराने के लिए आए थे, घर से गरीब थे, तंगदस्त थे, उनके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। ये सोच कर के घर से निकले आज मेरे वालिदैन की मगफिरत की दुआ कराऊंगा और मेरी गरीबी दूर हो जाए, तंगदस्ती दूर हो जाए, इसके लिए हुजूर से सिफारिश करूंगा। आए लेकिन देखा मजमा ऐसा हुजूर को समेटे बैठा है, बड़े बड़े सहाबा सामने, इनको जाने की हिम्मत नहीं हुई, दूर बैठे रह गए। असर से मगरिब तक इंतजार किया, मौका नहीं मिला। मगरिब की अजान हुई, नमाज के लिए मेरे आका तशरीफ लाए। नमाज के बाद फिर हुजूर बैठे, लेकिन बड़े बड़े सहाबा ने घेर लिया। ये गरीब साहबी थे, दूर खड़े रह गए, कहां फलान फलान करके जाऊंगा, पीछे खड़े रहे। इशा की अजान हो गई, इशा तक मौका नहीं मिला, इशा की नमाज पीछे पड़े। और इशा के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे अपने घर में जाते थे, अब बैठक नहीं होती थी। अब इशा की नमाज के बाद हुजूर अपने हुजरे की तरफ निकले। ये साहबी कहते हैं मैंने सोचा मौका तो आज दिन भर नहीं मिला, हाथ बांधे पीछे पीछे चलते रहे। हुजूर अपने दरवाजे पर पहुंच गए और पीछे मुड़कर कहते हैं जा अल्लाह तेरी गरीबी दूर करे, तेरे माँ बाप की मगफिरत करे। किसने कहा मेरे नबी से, किसने कहा मेरे अजीजों? इसीलिए तो हमारा अकीदा ये है कि वो दिलों की भी सुनते हैं, उसकी भी सुनते हैं जिसे बोलना नहीं आता। वो लकड़ियों की जब सुनते हैं, हिरन की जब सुनते हैं, तो उम्मतियों की क्यों नहीं सुनेंगे? हम यहाँ से पुकारे वो वहाँ से सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे। इसीलिए सुन्नियों मैं कहता हूं कि तफसीर भी सुनना हो तो इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ सुनो। मज़ा ही कुछ और है कि अपने नबी को छोड़कर महफिल कौन सी होती है।